میں نے خود سے جب پوچھا کیوں اداس منظر ہے، دل یہ چیخ کر بولا آج 6 دسمبر ہے۔ سنیں گے ناظرین رانا پرتاپ باری کی 6 دسمبر پر تڑپا دینے والی نظم۔ اس سے پہلے بتا دیں دوستو، میرے دلوں کی مسجد میں تیری یادوں کی آذان ہوتی ہے، اپنے آنسوؤں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتا ہوں۔ چلے پہلے سنتے ہیں رانا پرتاپ باری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جانے کیسی دہشت ہے، جانے کیسا یہ ڈر ہے، جانے کیسی دہشت ہے، جانے کیسا یہ ڈر ہے، ہیں اداس تاریخیں اور چپ کیلنڈر ہے، ہیں اداس تاریخیں اور چپ کیلنڈر ہے۔ میں نے خود سے جب پوچھا کیوں اداس منظر ہے، میں نے خود سے جب پوچھا کیوں اداس منظر ہے، دل یہ چیخ کر بولا آج 6 دسمبر ہے، دل یہ چیخ کر بولا آج 6 دسمبر۔ اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں، مدتیں ہو گئیں مسکرائے نہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو میرا ضرور ضمیر بولتا ہے کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ۔ اب آپ چپ رہے تو مجھے آپ پہ شک ہوگا۔ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے۔ اور ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے۔ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ۔ تمام سادھوی، تمام یوگیوں اور تمام پراچیوں کے نام میرے مصرے کہ میرے پرخوں کی جاگیرداری ہے یہ، مت سمجھنا کہ ہم لوگ مہمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور ایک سبسکرائب بہت خوبصورت سا بند پڑھتا ہوں، گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی۔ عجیب ناٹک ہے، اگر کروانا ہے تو میں جس کا نام لے رہا ہوں اس کا کرواؤ۔ اس دیش کی سیاست میں پگلایا ہوا شخص ہے جو ہر دن یہ بیان دیتا ہے فضول کے کہ مسجد کوئی دھارمک استھل نہیں، اسے جب چاہے توڑ دیا جائے۔ اس شخص کا نام ہے سبرمنیم سوامی۔ میں نے اس کا عتیق بھائی ایک نیا نام کرن سنسکار کیا ہے، سورمنیم سوامی۔ میں اس شخص کے نام یہ بند پڑھتا ہوں، سنیں گا کہ سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے۔ یہ جتنے ہندوتو کے علمبردار ہیں جو ہم کو آپ کو لڑانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے گھروں کا سچ جانیے۔ سبرمنیم سوامی کی سگی بیٹی نے سگے مسلمان سے شادی کیا ہے،
یہ بہت بڑا سچ ہے. جانیے ان کے اصلی چہروں کو. میں ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کروں گا کہ جانیے اشوک سنگل کا سچ, جانیے جوشی جی کا سچ, ان کے پریواروں کے لوگوں نے کہاں کہاں شادیاں کی ہیں. میں پڑھتا ہوں. دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. آئیے دوستو منتخبات اس کتاب سے کچھ خاص باتیں سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتے ہیں اور جمائی کو پسند فرماتے ہیں. جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان اس کے لیے جواب سنے. جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے, اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لہٰذا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اس کو روکے, کیونکہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے, اس کو دوزخ سے 70 خریف دور کر دیا جاتا ہے. حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا, ابو حمزہ خریف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا سال کو کہتے ہیں, یعنی 70 سال کی مسافت کے بقدر دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے. فائدہ, حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے کاندھے پھاند کر حلقہ کے درمیان آ کر بیٹھ جائے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے سامنے ہو. ایک آدمی آ کر اس حلقہ کے درمیان میں بیٹھ جائے کہ بعض لوگوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا باقی نہ رہے. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی. ایک شخص نے عرض کیا, رسول اللہ مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا, مہمان کا اکرام 3 دن ہے. 3 دن کے بعد اگر مہمان رہا تو مہمان کو کھلانا اس پر احسان ہے, یعنی 3 دن کے بعد کھانا نہ کھلانا بے مروتی میں داخل ہے نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے, لہٰذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ, کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دے دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے, اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتہ جو انسانوں سے بہتر ہے اس سلام کے جواب دے دیتے ہیں. حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علامت قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے, نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر. حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, رسول اللہ میں اپنے خادم کی غلطی کو کتنی مرتبہ معاف کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے پھر وہی عرض کیا, یا رسول اللہ میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزانہ 70 مرتبہ. اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ. تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.